الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ سبھی حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ ہمارے یہاں درمیان میں جو خلا باقی ہے اس کو پر کر لیجئے، اور ادھر ادھر جو لوگ گھوم رہے ہیں یا چل رہے ہیں ادباً گزارش ہے کہ یہاں پنڈال میں تشریف لے آئیے۔ اگر آپ حضرات مکمل توجہ بنائے رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید وابستہ کرتے ہوئے کچھ معروضات جو آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے گی، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی قابل استفادہ بنے گی اور میرے لیے بھی قابل استفادہ بنے گی۔ سبھی حضرات آگے آگے تشریف لے آئیے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل، سب سے بہترین نمونہ جو اس کی زندگی گزارنے میں اس کی رہنمائی کرے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ القلم کے اندر بیان فرمایا ہے نون والقلم وما یسطرون، یہاں اللہ رب العزت نے تین قسمیں اٹھائی ہے۔ نمبر ایک نون ہے، نون کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نون حروف مقطعات میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نون ان الفاظوں میں سے ہے جن کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ دوسری قسم اللہ رب العزت نے والقلم کی اٹھائی ہے۔ والقلم کسے کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں قلم سے مراد دونوں اقلام لیے جا سکتے ہیں، یعنی وہ قلم بھی جس سے تقدیر لکھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود دینے سے 50,000 سال قبل اللہ رب العزت نے کائنات کی تقدیر لکھی ہے، اور کائنات کی تقدیر لکھنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی تقدیر لکھی۔ یعنی یہاں وہ قلم بھی مراد لیا جا سکتا ہے جس قلم کے ذریعے سے تقدیرات لکھی گئی ہے، اور دوسرا وہ قلم جو مخلوق اپنے لکھنے کے لیے استعمال کرتی ہے، یعنی دونوں اقلام یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے تیسری قسم جو اٹھائی ہے وہ تیسری قسم وما یسطرون کی اٹھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں تین قسمیں کیوں اٹھائی ہے؟ میرے دوستو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے تمام الفاظ اللہ رب العزت کے قرآن کے، اللہ رب العزت کے کلام کا ہر ایک لفظ ہم اپنے دل پر نقش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بتائی ہر بات کو مانتے ہیں۔ اللہ پھر آپ نے قسم کو کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ یہاں آپ نے تین قسموں کو فردن کیوں اٹھایا ہے؟ میرے دوستو وجہ سمجھیے، اللہ رب العزت نے تین قسمیں اٹھائی۔ نمبر ایک نون ہے، نمبر دو والقلم ہے، نمبر تین وما یسطرون ہے۔ قسم اٹھانے کے بعد میں اللہ نے فرمایا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ جب ہم اس کے شان نزول کی طرف جاتے ہیں، ان آیات کے شان نزول کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کے اندر رونما ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے تعلیمات اسلام کو پھیلانا کا کام کیا ہے، اسلام کی تعلیم کا آغاز کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کا نظام عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الزام دیا جانے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تبرہ بازی کی جانے لگی، اور ان تبرہ بازی کرنے والوں میں سب سے ان تمام کے تمام لوگوں کا جو لیڈر تھا وہ ولید ابن مغیرہ تھا۔ ولید ابن مغیرہ کہتا تھا محمد
محمد الرسول اللہ تو دیوانہ ہے، محمد الرسول اللہ تو مجنون ہے، محمد الرسول اللہ تو پاگل ہے۔ جب اللہ کے نبی پر الزام آیا نا میرے دوستو، پھر دفاع کس نے کیا؟ اللہ کے نبی کی تحفظ، اللہ کے نبی کی نبوت کا تحفظ کس نے کیا؟ اللہ کے نبی کو تسلی کس نے دی؟ ہمیں یہاں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات پر جب الزام آتا ہے، اللہ کے نبی پر جب تبرہ بازی کی جاتی ہے، اللہ کے نبی پر جب دھوک لگائی جاتی ہے، پھر میرے اللہ نے یوں دفاع کیا ہے۔ پہلے 3 قسمیں اٹھائی ہے۔ قسم کس لیے اٹھائی جاتی ہے؟ قسم بات کو منوانے کے لیے اٹھائی جاتی ہے، قسم تسلی کو جمع کر کے دینے کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ نے ایک قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی۔ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد میں اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے حبیب آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میرے حبیب آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ، اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ میرے پیارے حبیب آپ دیوانے نہیں ہیں۔ میرے دوستو یہاں سے ایک اور مسئلہ اخذ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الزام آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب کوئی تبرہ بازی کرنے لگے، اللہ کے نبی کو جب کوئی الزام دینے لگے، پھر اس کو الزام دینے والے کو منہ توڑ جواب دینا، یہ میرے اللہ کی سنت ہے، یہ میرے اللہ کا طرز ہے، یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ پھر اللہ نے تسلی دی۔ تسلی دینے کے بعد میں وہ ولید ابن مغیرہ جس نے اللہ کے نبی پر الزام لگایا تھا نا، جس نے اللہ کے نبی پر تبرہ بازی کی تھی، ولید ابن مغیرہ کے اللہ رب العزت نے خصلتیں بیان کی۔ 10 خصلت اللہ رب العزت نے 10 خصلتوں کو بیان کیا، اور اس میں سے ایک خصلت یہ بھی بیان کی، اللہ رب العزت نے فرمایا عتل بعد ذلک زنیم۔ یہ جو ولید ابن مغیرہ ہے نا، جس نے اللہ کے نبی کو الزام دیا ہے، جس نے اللہ کے نبی پر تبرہ بازی کی ہے، جس نے اللہ کے نبی پر بھونک لگائی ہے، یہ گندے کردار کا آدمی ہے، یہ گندے کردار کا آدمی ہے، اور یہ ولد الزنا بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ 10 خصلتیں بیان کی، ان خصلتوں کو بیان کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عتل بعد ذلک زنیم، یہ گندے کردار کا آدمی ہے، ولد الزنا بھی ہے۔ ولد الزنا کسے کہتے ہیں؟ ولد الزنا اسے کہتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت بغیر نکاح کے آپس میں ملاقات کرے، آپس میں ملاقات کرنے کے بعد میں عورت کو نطفہ ٹھہر جائے، نطفہ ٹھہر جانے کے بعد میں اس نطفے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اسے ولد الزنا کہتے ہیں۔ ولید ابن مغیرہ کے سامنے اس کی خصلتوں کو گنوایا گیا، اس کے لوگوں نے اس کے سامنے وہ خصلتیں بیان کی جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کی۔ ولید ابن مغیرہ کے سامنے جب وہ خصلتیں گئی تو ولید ابن مغیرہ پریشان ہو گیا۔ پریشان ہونے کے بعد میں ولید ابن مغیرہ وہاں سے چلا اور اپنے گھر گیا، جا کر کے وہاں تلوار لی، تلوار لے کر کے اپنی ماں کی گردن پر رکھی۔ گردن پر رکھنے کے بعد میں کہا کہ اماں مجھے بتاؤ تو صحیح میرا حلالی باپ کون ہے، میں کس کا حلالی بیٹا ہوں، بتاؤ تو صحیح۔ مجھے الزام دیا گیا ہے کہ میں ولد الزنا ہوں، مجھے الزام دیا گیا ہے کہ میں حرامی ہوں۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا یقیناً تو حرامی ہے۔ اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا بیٹا تیرا جو باپ تھا وہ مالدار تو بڑا تھا، رئیس تو بہت تھا، اس کے پاس مال و اسباب کے ذخائر تو بہت تھے، لیکن وہ قوت مردانگی سے ختم تھا، اولاد پیدا کرنے کے وہ قابل نہیں تھا۔ پھر اس نے مجھے اجازت دی کہ جا کسی سے جا کر کے ہم رشتہ کر لے تاکہ کوئی نطفہ ٹھہر جائے، اور نطفہ ٹھہرنے کے بعد میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ ہمارے مال کی وارث تو بن جائے گی، مال کو سنبھالنے والی تو بن جائے گی، ورنہ ہمارا تمام کا تمام مال، ہمارے تمام کی تمام جائیداد ہمارے بھائی قبضہ لیں گے، ہمارا کچھ بھی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ ولد الزنا وہ ولید ابن مغیرہ ولد الزنا تھا۔ پھر اس کی بیوی نے ایک چرواہے سے جا کر کے زنا کیا، اور زنا کرنے کے بعد میں نطفہ ٹھہرا، جو نطفہ ٹھہرا اس نطفے سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ ولید ابن مغیرہ تھا، جو اللہ کے نبی کو الزام دیتا تھا، اللہ کے نبی پر تبرہ بازی کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زبان کستا تھا، کلام کستا تھا۔ پھر میرے دوستو یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھونکنے والے،
اللہ کے نبی کو الزام دینے والے، اللہ کے نبی پر تبرہ بازی کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جس طرح ولید ابن مغیرہ ولد الزنا ہے، جس طرح ولید ابن مغیرہ حرامی ہے۔ اور پھر میں یہ بات اللہ کے قرآن کے حوالے سے اللہ کے قرآن پر اعتماد اور توکل اور یقین کرتا ہوا یہ جملہ آپ حضرات کے سامنے علن اعلان کہتا ہوں، جس طرح 1443 سال پہلے ولید ابن مغیرہ اللہ کے نبی کو الزام دیتا ہے، لیکن الزام دینے والا ولد الزنا ہے۔ اگر آج بھی اللہ کے نبی پر کوئی الزام لگاتا ہے، اللہ کے نبی پر کوئی تبرہ بازی کرتا ہے، اللہ کے نبی کی عفت پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، اللہ کے نبی کی چادر پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، یقیناً وہ ولد الزنا ہوتا ہے، وہ حلالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الزام دینے والا آدمی ولد الزنا ثابت ہوا، پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کو اخلاق عظیم سے نوازا ہے۔ اخلاق عظیم کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہے۔ نمبر 1 اخلاق حمیدہ، نمبر 2 اخلاق کریمانہ، نمبر 3 اخلاق عظیم۔ اخلاق حمیدہ کسے کہتے ہیں؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین، جس نے تمہیں جتنی زیادتی دی ہے، جس نے تمہیں جتنی تکلیف دی ہے اتنا ہی بدلہ لے لو، یہ بھی اخلاق ہے۔ لیکن یہ کون سا اخلاق ہے؟ اخلاق حمیدہ۔ اور یہ اخلاق حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ دوسرا اخلاق اخلاق کریمانہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اخلاق دینے کی جب باری آئی نا، اللہ رب العزت نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ میرے محبوب، آپ کو اخلاق عظیم دیے گئے ہیں، آپ کو اخلاق عظیم عطا کیے گئے ہیں۔ کون سے اخلاق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ اخلاق عطا کیے گئے ہیں۔ اس کے ایک واقعے کے ساتھ اس دلیل کو میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو اخلاق کون سے دیے گئے ہیں؟ اللہ کے نبی کو اخلاق کون سے پیش کیے گئے ہیں؟ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مہمان آیا۔ مہمان آنے کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو حکم دیا، غلام کو حکم دیا کہ مہمان کے لیے کچھ پیش تو کیجئے، مہمان کی ضیافت کے لیے کچھ پیش کیجئے جو گھر میں موجود ہو۔ اس وقت گھر میں صرف شوربہ موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام گیا، جا کر کے شوربے کو گرم کیا۔ گرم کرنے کے بعد میں اس شوربے کو ساتھ لے کر کے حضرت حسین کی خدمت میں جا رہا ہے۔ دیکھتا کدھر ہے، چلتا کدھر ہے، یعنی حضرت حسین کی طرف چلتا ہے، توجہ دوسری طرف رکھتا ہے۔ پاؤں سے کھٹا لگا، یعنی ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر لگنے کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ شوربہ گر گیا، غلام زمین پر گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ غصہ آنے کے بعد میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلام نے غصے کی حالت میں دیکھا، دیکھنے کے بعد میں غلام نے کہا والکاظمین الغیظ، کہ مومن کی پہچان ہے، مومن کی علامت ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے نا تو وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ غلام نے کہا حضرت حسین کو کہ والکاظمین الغیظ، اے نواسہ رسول، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ مومن کی علامت ہے، مومن کی پہچان ہے، مومن کی شان ہے، مومن کا ایمان ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے نا تو وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد میں غلام نے پھر کہا والعافین عن الناس، اے نواسہ رسول، مومن کی یہ بھی پہچان ہے کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو مومن اسے درگزر کر دیتا ہے، مومن اسے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت حسین نے کہا کیا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ پھر جب غلام نے دیکھا نا کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی حضرت حسین کرتے جا رہے ہیں، تو غلام نے کہا واللہ یحب المحسنین،
کہ اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ دیکھیے آپ میرے غلام ہیں، آپ میرے تابع ہیں، لیکن میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، غلام چلا گیا۔ یہ ہے وہ اخلاق جو پیغمبر اکرم کو عطا کیے گئے تھے، یہ ہے وہ اخلاق جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے۔ میرے دوستو، انہی اخلاق کو دیکھ کر کے پیغمبر اکرم کے انہی اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے کفار مکہ نے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ انہی اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کی تعلیم چار دام گونجی ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم چاروں طرف گونجی ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات پوری دنیا میں نشر اور عام ہوئی ہے۔ اور یہ تعلیمات کس کے ذریعے سے عام ہوئی ہے؟ یہ اخلاق کس کے ذریعے سے عام ہوئے ہیں؟ یہ کردار کس کے ذریعے سے عام ہوئے ہیں؟ پیغمبر اکرم کی سیرت کس کے ذریعے سے عام ہوئی ہے؟ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ یہ اخلاق کریمانہ، یہ اخلاق عظیم کس کے ذریعے سے ہمیں مل رہے ہیں، کس کے ذریعے سے ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے؟ یہ انہی مدارس کے ذریعے سے موقع ملتا ہے۔ یہی وہ مدارس ہیں جن کی وجہ سے جن کے وجود کے بنا پر آج ہمارے دلوں میں، ہمارے اقلام میں، ہمارے سینوں میں قرآن کریم کی آیات موجود ہے، رسول اللہ کی احادیث موجود ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، ہر مسئلے کا جواب یہی ادارے دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ان اداروں کی کیا ذمہ داریاں تھی؟ ادارے سے ہمیں کیا چیز چاہیے تھی؟ ادارے کا قیام کس بنیاد پر کیا گیا تھا؟ یہ اخلاق جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں، ان اخلاق کو بیان کرنے والے، ان اخلاق کو سمجھانے والے، ان اخلاق کو ہمارے سامنے لانے والے یہی مدارس ہے۔ مدارس کا قیام کیوں ہوا تھا؟ مدارس ہمیں کیا چیز دینا چاہتا ہے؟ مدارس ہمیں کیا چیز پیش کرنا چاہتا ہے؟ مدارس کا کردار کیا ہے؟ مدارس کا عمل کیا ہے؟ مدارس میں کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ مدارس کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اس میں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس میں اللہ کے نبی کی تعلیمات دی جاتی ہے، اس میں پیغمبر اکرم کی تعلیمات دی جاتی ہے، اس میں اخلاق عظیم پڑھائے جاتے ہیں، اس میں وہی تعلیم پڑھائی جاتی ہے جس تعلیم کو پڑھ کر شاہ ولی اللہ محدث بنے ہیں، جس تعلیم کو پڑھ کر قاسم نانوتوی اپنے دور کے عظیم محدث و فقیہ بنے ہیں، عظیم مناظر بنے ہیں۔ اس ادارے میں وہی تعلیم دی جاتی ہے جو رشید احمد گنگوہی حاصل کر کے اپنے وقت کے فقیہ النفس بنے ہیں۔ ان اداروں میں وہی تعلیم دی جاتی ہے جو حکیم الامت کے پاس تھی، ان اداروں میں وہی تعلیم دی جاتی ہے جو علی میاں ندوی کے پاس تھی، ان اداروں میں وہی تعلیم دی جاتی ہے جو سید سلیمان ندوی کے پاس تھی۔ میرے دوستو، یہ ادارے ہمیں کون سی تعلیم دیتے ہیں؟ یہ ادارے ہمیں کیوں سر جوڑ کر کے بیٹھنے پر آمادہ کرتے ہیں؟ ادارے ہمیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے پچھڑے ہوئے لوگوں، امت مسلمہ کے وہ لوگ جو دین کے معاملات کو نہیں سمجھتے، دین کے مسائل سے ناواقف ہے، آؤ ہم تمہیں مسئلہ بیان کرتے ہیں، آؤ ہم تمہیں دین کی فقاہت دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں دین کے مسائل سمجھاتے ہیں۔ یہ چیز ادارے ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ ادارے کی ذمہ داری تھی ہمارے پاس، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، مثال کے طور پر ہمارا یہ سونی پت کا شہر ہے، یہاں جو بڑے لوگ ہیں میرا خیال وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، 30-35 سال قبل کا دور اٹھائیے، بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ مساجد میں رمضان المبارک کے موقع پر قرآن کریم پڑھ کر کے سنانے والا نہیں ملتا تھا، مسجدوں کے ممبر خالی تھے، خطیب نہیں ملتا تھا، جمعہ پڑھانے والا تلاش کرنا پڑتا تھا۔ ادارے نے ہمیں کیا دیا؟ جب ادارے کا وجود عمل میں آیا، ادارے کا وجود جب عمل میں آیا، ہماری مسجد کے مصلی بھی پر ہوئے، ہماری مساجد کے ممبر بھی پر ہوئے، ادارے کا وجود عمل میں آیا، ہماری زندگیوں میں ایمان آیا، ادارے کا وجود عمل میں آیا، ہماری زندگیوں میں اسلام آیا، ادارے کا وجود عمل میں آیا، ہمیں ادارے نے اخلاق عظیم بھی دیے، ادارے کا وجود عمل میں آیا، ہمارے سامنے پیغمبر اکرم کی سنت بھی آئی، ادارے کا وجود عمل میں آیا، ہمیں پتا چلا کہ سر پر ٹوپی اور پگڑی
پہنی جاتی ہے، ادارے کا وجود عمل میں آیا، ہمیں داڑھی رکھنے کی تعلیم ملی ہے، ادارے کا وجود عمل میں آیا، ہمیں پتا چلا کہ ہمیں اپنے تن سے انگریزی لباس نکال دینا ہے، پیغمبر اکرم کا لباس اپنے تن پر ڈال لینا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں ادارے نے دی ہے، یہ تعلیم ہمیں دینی مدارس و مکاتب و خانقاہوں نے دی ہے۔ اور میرے دوستو، یہ ادارے دین کے قلعے ہوتے ہیں، دین کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ آپ دین کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو محسوس کیجئے، خواہ وہ تبلیغی جماعت کا ہو، خانقاہ کا ہو، یا کسی بھی مراحل کا ہو، ان تمام کے تمام معاملات کی کسوٹی انہی اداروں سے جڑی ہوئی ہے، ان تمام کے تمام معاملات کی زنجیریں انہی اداروں سے جڑی ہوئی ہے۔ تبلیغی جماعت ادارے سے نکلی ہے، خانقاہ میں اللہ اللہ کی سر پہ لگانے والے پیر انہی ادارے سے نکلتے ہیں، تبلیغی جماعت کے عمرا انہی اداروں سے نکلتے ہیں، اور یہاں تک کہ درس و تدریس دینے والے معلمین انہی اداروں سے نکلتے ہیں۔ ہماری مساجدوں میں مصلی پر کھڑے ہو کر کے ہمیں نماز پڑھانے والے انہی اداروں سے نکلتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب کے علم میں ہے، وہاں اور کہیں کا پڑھا ہوا حافظ ہمیں قرآن نہیں سنائے گا، انہی اداروں کا پڑھا ہوا حافظ ہمیں قرآن سنائے گا۔ یعنی اداروں نے ہمیں ہماری دینی ضروریات کو پوری کی ہے، ہمارے علم میں ہے۔ ہماری مسجد میں کچھ سالوں قبل کوئی حافظ نہیں ملتا تھا، آج ہم پورے سونی پر شہر گھوم لیں، چپے چپے پر ہر مسجد کو تلاش کر لیں، کوئی مسجد حافظ قرآن سے خالی نہیں ملے گی۔ ہر رمضان کے ہر سال میں ہر مسجد میں الحمدللہ قرآن ہوتا ہے، مسجدیں پر ہو گئی، حافظ باقی ہے۔ پھر حفاظ نے ایک تعداد بنائی، حفاظ کی تعداد میں سے گھروں میں سے لوگ آئے، حفاظ کو لے کر کے اپنے گھروں میں چلے گئے، وہاں قرآن کرا رہے ہیں، گھر پر ہو گئے، ادارے کے کمرے خالی ہیں، ان میں قرآن ہو رہا ہے، کمرے کے بعد میں بیٹھکوں میں قرآن ہو رہا ہے، چوک و چوراہوں پر اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم نشر کرنے والا کون ہے؟ یہی ادارے ہیں جن کو آج ہم نے رسوائی کی نگاہ سے دیکھا، یہاں پڑھنے والے طلباؤں کو ہم نے ذلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ذرا بتائے تو صحیح انصاف کے ناخن لے کر کے کہ کیا ان اداروں نے ہماری ضروریات کو پورا نہیں کیا؟ یہ ادارے وہ ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان اداروں نے ہماری دینی ضروریات کو بھی پورا کیا ہے۔ اور دینی ضروریات کے بعد میں اگر ہم ادارے کی تاریخوں کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، ملک جس وقت میں مغلوب تھا، ملک جس وقت میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس وقت میں یہی ادارے تھے جو مقدم آئے تھے، اس وقت میں انہی اداروں کے معلمین تھے، انہی اداروں کے تلامذہ تھے جنہوں نے سر پر کفن باندھ کر ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے سامنے آئے۔ آج ہم نے اداروں کی قربانیوں کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے اداروں کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ میرے دوستو، قاسم نانوتوی جو انگریز سے جنگ لڑنے میں صف اول کا مجاہد تھا، وہ اسی ادارے کا تھا۔ رشید احمد گنگوہی جو انگریز سے جنگ لڑنے میں صف اول کا مجاہد تھا، وہ اسی ادارے کا تھا۔ حضرت تھانوی جو انگریز سے جنگ لڑنے میں صف اول کا مجاہد تھا، وہ انہی ادارے کا معلم تھا، انہی ادارے میں پڑھانے والا تھا، انہی اداروں سے فارغ التحصیل تھا۔ پھر اس کے بعد میں اگر ہم انگریز سے جنگ لڑنے والوں کی تعداد کو اٹھاتے ہیں، ان میں سے اکثریت علماء کرام کو نظر آتی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اداروں کے نظام کو چلانے کے ساتھ ساتھ ملک کے نظام کو بھی بنا کر کے ہمیں دیا ہے۔ یعنی اگر میں یہ لفظ کہوں تو شاید کہ کوئی غلط نہیں ہوگا کہ اداروں نے ہمیں آزادی بھی دی ہے، آزادی دینے کے بعد پھر اداروں نے ہمیں ہماری دینی ضروریات کو بھی پورا کیا ہے۔ بتائیے ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم سب جانتے ہیں، بالکل عین ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنے اکابرین کی تاریخوں کو پڑھتے اور سمجھتے تو شاید کہ آپ میری بات پر لبیک کہہ رہے ہوتے۔ ادارے کی قربانی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج ہمیں چاروں طرف
دین کا ڈنکا بجتا نظر آتا ہے، چاروں طرف علماء اور مشائخین نظر آتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، ہم ادارے کی طرف بھیج دیتے ہیں، کچھ منٹوں اور کچھ گھنٹوں کے بعد میں، کچھ اوقات کے بعد میں اس مسئلے کا حل ہمیں نکل جاتا ہے، اس مسئلے کا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔ یہ ادارے ہمیں ہمارے دینی مسائل کا جواب بھی دیتے ہیں، پھر ہماری زندگی کے معاملات کو لے کر کے اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، پھر یہ ادارے ہماری ان ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، یعنی یہ کہ ادارے ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، لیکن ہم ادارے کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے۔ بتائیے ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی ادارہ ہماری ہر ضرورت کا خیال کرتا ہے، ادارہ ہمیں سونے کی بھی دعا بتا رہا ہے، دینی مدارس ہمیں اٹھنے کی بھی دعا بتا رہے ہیں، دینی مدارس اور مکاتب ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہے ہیں، دینی مدارس اور مکاتب ہمیں زندگی گزارنے کا شعور دے رہے ہیں، دینی مدارس اور مکاتب زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ بتا رہے ہیں، امت مسلموں کو جینے کا کیا طرز اپنانا چاہیے یہ ادارہ بتاتا ہے۔ میرے دوستوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آج علیاذ باللہ ادارے نہ ہوتے، اگر آج ادارے نہ ہوتے تو شاید کہ ہماری زندگیوں میں اسلام اور ایمان کی بقا بھی نہ ہوتی، اس لیے کہ اگر ہم ان اداروں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو یہ ادارے آج کی نئی پیداوار نہیں ہے، یہ ادارے آج کی نئی پیداوار نہیں ہے، ان اداروں کا تعلق اسی صفحہ سے ہے جس کے قیام کرنے والا، جس کے قیام کو عمل میں لانے والا، جس کی بنیاد ڈالنے والا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہاں پڑھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سید الصحابہ ہے، حضرت فاروق اعظم ہے، عثمان ذو النورین ہے، حضرت حیدر کرار ہے، صحابہ کی بڑی جماعت ہے، وہاں پڑھنے والوں میں میرے دوستوں یہ ادارے کا تعلق اسی صفحہ سے ہے، اس صفحہ میں پڑھنے والے صحابہ کرام ہے، پڑھانے والے امام الانبیاء ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اس سونی پت کے ادارے کا بھی تعلق اسی صفحہ سے ہے، اور دنیا بھر کے تمام اداروں کا تعلق اسی صفحہ سے ہے، اس لیے کہ اس صفحہ کے ادارے میں جو تعلیم دی جاتی تھی اس تعلیم کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، یہاں تو قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس صفحہ میں اگر قرآن پڑھایا جاتا تھا تو اس ادارے میں بھی قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے، یہاں کوئی نئی تعلیم نہیں دی جاتی، وہی تعلیم دی جاتی ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کو دی ہے، صحابہ نے تابعین کو دی ہے، تابعین نے اتباع تابعین کو دی ہے، اتباع تابعین نے ائمہ اور فقہاء اور مجتہدین کو دی ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ادارے میں قرآن بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے، فقاہت کے مسائل بھی موجود ہے، اور اجتہاد کے مسائل بھی موجود ہیں۔ اور پھر اس کے الگ سے اگر آج کے دور جدید کے اعتبار سے بھی ہمیں کوئی مسئلہ اگر درپیش آتا ہے تو اس میں بھی ادارہ ہم سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، ہاتھ نہیں جھاڑتا، نیا بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو ادارہ اس کا بھی جواب دیتا ہے، کوئی نیا مسئلہ ہماری زندگیوں میں درپیش آ جائے اس کا بھی جواب الحمدللہ ہمیں دیا جاتا ہے۔ بتائیے یہ ادارے کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ نہیں؟ بالکل احسان ہے۔ اگر یہ ادارے نہ ہو تو شاید کہ ہماری زندگیاں ظلمت و ضلالت میں ڈوب رہی ہو۔ یہی وہ ادارے ہیں جنہوں نے ہمیں پیغمبر کی تعلیمات کو سکھایا ہے، یہی وہ ادارے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا قیام عمل میں لایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اداروں میں قرآن بھی پڑھایا ہے، احادیث کی تعلیم بھی دی ہے، صحابہ نے ان اداروں سے پڑھ کر کے ان کے قیام کو عمل میں لائے ہیں۔ صحابہ کرام یہاں سے پڑھنے کے بعد میں رضی اللہ عنہ ورضوان کا لقب حاصل کیا ہے۔ اسی ادارے سے پڑھنے والے ابو حنیفہ بھی ہے، اسی ادارے سے پڑھنے والے امام احمد ابن حنبل بھی ہے، اسی ادارے سے پڑھنے والے امام مالک بھی ہے، اسی ادارے سے پڑھنے والے امام شافعی بھی ہے، اسی ادارے سے پڑھنے والے ائمہ کی بڑی جماعت ہے، اسی ادارے سے پڑھنے والے ہارون الرشید کے بیٹے بھی ہے، اسی ادارے سے پڑھنے والے بادشاہ وقت کے بادشاہ بھی ہے۔ یہی وہ ادارے ہیں جو ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، ہر چیز کا طریقہ اور ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ میرے دوستو ہمیں اداروں سے تعلق وابستہ کرنا چاہیے،
اپنے تعلق اپنے اداروں سے جوڑنا چاہیے. ادارہ ہمیں دینا کیا چاہتا ہے؟ آئیے تو ذرا ہمارے درمیان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ادارے پر اعتراض اٹھاتے ہیں. جناب والا اس پہ تو تشدد کی تعلیم دی جاتی ہے، علیاذ باللہ دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے. اعتراض اٹھانے والوں سے میری طرف سے دعوت فکر ہے. میرے دوستوں، آپ ذرا ہمارے اداروں کا وزٹ تو کیجئے، آپ ہمارے اداروں میں تشریف تو لائیے. ہم آپ کو اپنے اداروں کی درسگاہوں میں بھی گھمائیں گے. اپنے اداروں کی درسگاہوں میں گھمانے کے بعد میں اپنے طلباء سے بھی ملوائیں گے. طلباء کو ہم کیا تعلیم دیتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، یہ بھی آپ کو سمجھائیں گے. طلباء کو کیا تعلیمات پڑھائی جاتی ہے یہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے. طلباء کو کیا ذہن دیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے طلباء قرآن کریم کی تعلیم پڑھتے ہیں، ہمارے طلباء احادیث کی روایات پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ نے ایک طرف کا نقشہ دیکھا ہے، آئیے ذرا ہم آپ کو دوسرا نقشہ اپنے ادارے کا دکھاتے ہیں. ہمارے اداروں کی تعلیمات کیا ہے یہ ہم آپ کو سمجھائیں گے اور بتائیں گے اور دکھائیں گے. اگر آپ ایک ہی طرف کی باتیں سن کر کے صرف اعتراض کرتے رہے یہ تو انصاف نہیں ہے نا، بلکہ دونوں طرف کی باتیں سنیں کہ ادارہ ہمیں دینا کیا چاہتا ہے، ادارے میں پڑھایا کیا جاتا ہے، ادارے میں سکھایا کیا جاتا ہے. ان اداروں میں اللہ کے نبی کی تعلیم دی جاتی ہے. ان اداروں میں تعلیمات اسلامی کے بعد میں ملک سے محبت بھی سکھائی جاتی ہے. ان اداروں میں تعلیمات اسلامی کے بعد میں ملک کے قوانین و ضوابط کی پابندی کرنا بھی سکھائی جاتی ہے. ان اداروں میں ملک سے محبت اور اپنائیت کا تعلق مضبوط کرنے کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. لیکن ہم نے ادارے کا نقشہ اپنے ذہن میں عجیب انداز میں بٹھایا ہوا ہے. میرے دوستو، یہ ادارے کی ہماری تعلیمات ہے اور ادارہ ہمیں اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے لا کر کے رکھتا ہے. اللہ کے نبی کی پوری تعلیم ہمارے سامنے لا کر کے رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی؟ میں نے ابتدا میں خطبے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر اکرم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی صرف ایک عالم کے لیے آئیڈیل ہے، اللہ کے نبی کی زندگی صرف ایک طالب علم کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی بیک وقت معلم بھی تھے، اللہ کے نبی ایک وقت میں طالب علم بھی تھے، اللہ کے نبی ایک وقت میں دروس و اسباق دینے والے بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کے ساتھ تاجر بھی تھے. اللہ کے نبی نے تجارت بھی کی ہے. اللہ کے نبی تاجر کرنے والے کے لیے بھی آئیڈیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزدوری کرنے والے کے لیے بھی آئیڈیل ہے. اللہ کے نبی نے مزدور کو بھی تعلیم دی ہے. اللہ کے نبی کی زندگی اس کے لیے بھی آئیڈیل ہے. جو تجارت کرتا ہے، جو زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے اور یہ کہ اپنا پیشہ حلال پیشہ اختیار کرتا ہے، ہر انسان کے لیے آئیڈیل ہے، ہر انسان کے لیے نمونہ ہے. بشرطے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے تو لائے. ہم کوئی بھی کاروبار اگر کریں تو اس کو کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ اپنے سامنے کھولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم اس امور کے تعلق سے، اس کام کے تعلق سے کیا تعلیم ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں اور امت مسلمہ کے ہر افراد کو تعلیم دی ہے. امت مسلمہ میں ہر طریقے کے کام کرنے والوں کو تعلیم دی ہے. اللہ کے نبی کی زندگی ہر انسان کے لیے نمونہ ہے، ہر انسان کے لیے آئیڈیل ہے. میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ اخلاق دیے گئے ہیں، اخلاق عظیم یعنی سب سے بڑھ کر کے اخلاق، یعنی امت محمدیہ کو وہ شرف حاصل ہے جو پوری امت میں سے، تمام امتوں میں سے کسی اور کو شرف حاصل نہیں تھا. اور اخلاق عظیم کسے کہتے ہیں اس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے آیا ہے. دوسرا واقعہ یہ سمجھیے، حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو سلطنت بلخ کے بڑے بادشاہ تھے اور بلخ کی سلطنت کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد میں انہوں نے الہیت میں زندگی گزارنی شروع کر دی. تو
تو حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں ایک گھر تھا، ان کے برابر میں وہ گھر بکاؤ تھا۔ گھر کے مالک نے رقم اس گھر کی 2000 اس وقت کی 2000 مانگی۔ تو جب وہ رقم مانگی گئی تو جو لینے والے تھے انہوں نے کہا کہ اس کی رقم تو 2000 نہیں 1000 ہے۔ انہوں نے کہا کہ رقم تو اس کی بعینی 1000 ہے جو آپ نے بتائی، لیکن اس کی رقم 2000 ہم نے کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ اس گھر کا پڑوسی ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو اخلاق عظیم کا پیروکار ہے، پیغمبر اکرم کا متبع ہے، متبع سنت ہے، الہیت میں زندگی گزارنے والا انسان ہے۔ اس لیے اس کی وجہ سے ہم نے اس گھر کی بھی قیمت بڑھا دی۔ تو یہ ہے پیغمبر کے اخلاق عظیم۔ ہمارے علماء کے اخلاق دیکھ لیجئے، ہمارے علماء کو اخلاق دیے گئے، ہمارے علماء نے اخلاق عظیم اپنائے، پیغمبر اکرم سے حاصل کرنے کے بعد میں اپنائے۔ اگر علماء کرام کے واقعات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں گھنٹوں گزر جائیں گے، لیکن علماء کرام کے صرف اخلاق عظیم کے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام کے بعد کے لوگوں کی بات صحابہ کرام کے واقعات کو اگر اٹھا لیا جائے یا پیغمبر اکرم کے واقعات کو اگر اٹھا لیا جائے تو وہ بھی ختم نہیں ہوں گے۔ میرے دوستو، یہاں ان اجلاس کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں صرف مزے اور لذت کے لیے یہ کہ ایک خطیب بیان کر رہا ہے، سامعین سن رہے ہیں، ان کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے یہ اجلاس قائم کیے جاتے ہیں۔ ہم یہاں شانہ بشانہ جوڑ کر کے جو بٹھائے گئے ہیں اس لیے نہیں بٹھائے گئے کہ ایک خطیب بیان کر رہا ہے، سننے والے بیان سن رہے ہیں، مزے اور لذت کے ساتھ بیان سنیں اور سن کر کے پھر چلے جائے، اس لیے نہیں۔ میرے دوستو، یہ تمام کی تمام باتیں تو یہاں بیان کی جاتی ہے، آپ لوگ جو سنتے ہیں یہ تمام کی تمام باتیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے، تبھی ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا، تبھی ہماری زندگیوں میں بھی اخلاق عظیم آئے گا، تبھی ہماری زندگیاں پیغمبر اکرم کے طریقے کے مطابق گزرے گی۔ ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے اجلاس ہوتے آ رہے ہیں اور آج بھی اور آج کے بعد بھی اجلاس ہوتے رہیں گے، لیکن مقصد اور حل کوئی نکل نہیں رہا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے سننے کا طرز بدل دیا ہے، ہم مزے اور لذت کے لیے سنتے ہیں۔ ادباً گزارش کر رہا ہوں میرے دوستو، ادباً گزارش کر رہا ہوں، جو باتیں آپ حضرات کے علم میں آئی اب سے پہلے یا اب کے بعد میں جو آنے والی ہے ان سب پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ وہ تعلیمات کوئی ڈھکی چھپی اور پرانی تعلیمات نہیں ہے، یہ یہاں بیان کرنے والے پیشہ ور خطبہ نہیں ہے، یہاں وہی باتیں بیان کی جاتی ہے جو پیغمبر اکرم نے صحابہ کے سامنے بیان کی ہے، جو صحابہ نے تابعین کو سکھائی ہے، جو تابعین نے اتباع تابعین کو سکھائی ہے، ائمہ اور فقہاء کو سکھائی ہے۔ یہاں ہر انسان کو اخلاق سمجھایا جاتا ہے، ہر انسان کو والدین کی اتباع اور فرما برداری سکھائی جاتی ہے، ہر انسان کو معصیت سے بچنے کا طرز اور طریقہ بتایا جاتا ہے، یہی یہاں وہی باتیں بتائی جاتی ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں، اپنی زندگیوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے اپنی زندگی کو اگر ہم فنا کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے، تو پھر یقیناً زندگی ہماری بدل جائے گی۔ اس کو شاعر بھی کہتا ہے کہ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون، آزما کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سجا کر تو دیکھو۔ تو میرے دوستو، یہاں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہاں آئے تو آنے کے بعد میں اس کا مقصد سمجھیں۔ یہاں ہمیں عشق رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، عشق رسول کی تعلیم، عشق رسول کے اسباب پڑھائے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، بات کو ختم کرنے کی جد آ گئی ہے۔ اخیر میں آپ حضرات کے سامنے پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا۔
تفسیر ابن کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جمع کیا ہے. فرمایا ہے من احان العالم فقد احان العلم ومن احان العلم فقد احان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن احان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احان جبریل ومن احان جبریل فقد احان اللہ ومن احان اللہ احانہ اللہ یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی عالم کی توہین کی گویا کہ اس نے علم کی توہین کی. اگر کسی نے علم کی توہین کی اس نے نبی کی توہین کی. جس نے نبی کی توہین کی اس نے جبریل کی توہین کی. جس نے جبریل کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی. اور جس نے اللہ کی توہین کی قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے ذلیل و رسوا اور ذلیل و خوار کر دے گا. تو ہم اپنے دلوں پر نقش بنا لیں, اپنے دلوں پر یہ بات پتھر کی لکیر کی طرح رکھ لیں کہ کبھی بھی علماء کی تذلیل و تحقیر نہیں کرنی ہے. علماء کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے. علماء علماء ہوتے ہیں, وارثین انبیاء ہوتے ہیں. ہمارے مستقبل کی زندگی کو معطر و منور کرنے کے طرائق ہمیں بتاتے ہیں. ہمارے علماء ہمارے سروں کے تاج ہوا کرتے ہیں. اگر ہم علماء کے طریقے کے مطابق ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگیاں گزاریں, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری مستقبل کی زندگیاں معطر و منور ہو جائے گی. ہمیں ذلت و خوار, ہمیں ذلیل و خوار ہونے سے اللہ رب العزت بچائے اور علماء کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے اور اپنے اداروں کے شانہ بشانہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.